دوستو، فاختہ پوری دنیا میں امن کا نشان تسلیم کیے جانے والا پرندہ ہے۔ وہ پرندہ جنہیں بہت سے ماحولیاتی اور انسانی خطرات کا سامنا ہے، فاختہ بھی ان میں شامل ہے۔ فاختہ جو پہلے ہر جگہ عام ہوا کرتی تھی اور گول در گول نظر آتی تھی اور اس کی بہت ہی منفرد اور دھیمی آواز سننے کو ملا کرتی تھی، اب کبھی کبھار ہی نظر آتی ہے اور اس کی آواز سنے تو دوستو عرصہ ہوا ہے۔ فاختہ کی نسل کو نقصان پہنچانے کے بہت سے اسباب ہیں، جن میں زیادہ فصلوں پر زہریلی دوائیاں اور کھاد وغیرہ کے استعمال سے ہوا ہے۔ دوستو، خیبان ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح کی معلوماتی اور انٹرسٹڈ ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ دوستو، گندم، چاول، جوار، باجرہ اور باقی اناج اسے بہت ہی مرغوب ہے۔ اب ان فصلوں کی بجائی کے دوران بیجوں کو زہریلی دوا لگا کر بویا جاتا ہے اور فاختہ ان میں سے جو دانہ چگتی ہے وہی ماری جاتی ہے۔ دوستو، صوبہ سندھ میں فاختہ چاولوں کی فصل کی کٹائی کے موسم میں اور تھر میں بہار کے موسم میں جب پپلیں پکتی ہیں تو یہ بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ دوستو، صوبہ سندھ میں کچھ سالوں سے پانی کی کمی کی وجہ سے چاول کی فصل انتہائی کم کاش ہونے کا اثر بھی فاختہ کے اوپر پڑا ہے۔ مقامی دیسی درختوں کی کٹائی اور بدیسی درخت لگانے کے رواج سے بھی ان کے رہنے کے علاقے کم سے کم ہوتے چلے گئے ہیں۔ دوستو، فاختہ بہت ہی معصوم پرندہ ہونے کی وجہ سے اکثر شکاریوں کا شکار بن جاتی ہے۔ اس میں چالاکی اور پھرتی بہت زیادہ کم ہوتی ہے۔ پرندوں کے شکاری حضرات کی رگ شکار اسے دیکھتے ہی پھڑک اٹھتی ہے۔ دوستو، اکثر نئے شکاری نشانہ بازی کی مشق اسی پر کرتے ہیں۔ فاختہ زیادہ تر اکٹھے رہنے کو پسند کرتی ہے، ایک گول میں کبھی کبھار 100 سے بھی زائد ہوتی ہیں۔ دوستو، فاختہ کا زیادہ شکار اس کے انتہائی لذیذ اور صحت کے لیے مفید گوشت کی وجہ سے بھی کیا جاتا ہے۔ اس کا گوشت سب پرندوں یہاں تک کہ تیتر سے بھی زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ہمارے دیسی حکماء نے بھی فاختہ کی نسل کشی میں اہم کردار ادا کیا ہے، جو اس کے گوشت کو مردانہ کمزوری، دمہ اور جرقان کے علاج کے طور پر کھانے کا مشورہ انتہائی یقین کے ساتھ دیتے آ رہے ہیں۔ حکومت اگر ان بیماریوں کے سستے علاج مہیا کر دے تو بھی فاختہ کے سر سے کچھ شامت ٹل سکتی ہے۔ تو سال میں 2 سے 4 تک انڈے دینے اور 21 دنوں تک ان پر بیٹھنے والی فاختہ کے انڈوں اور بچوں کا ایک بڑا دشمن کوا بھی ہوتا ہے۔ فاختہ ماں کی جنگ کووں سے اپنے انڈوں اور بچوں کو بچانے کے لیے چلتی رہتی ہے۔ اس معصومیت اور ظلم کی جنگ میں اکثر فاختہ ہار جاتی ہے اور بیچاری فاختہ دل کا درد دل پہ رکھے ہوئے چھوڑ آتی ہے۔ دوستو، فاختہ کی سادگی اور معصومیت اس کے گھونسلے میں بھی نظر آتی ہے، جو 20 کچھ پتلی اور سوکھی ڈنڈی نما لکڑیوں کا چھوٹا سا مجموعہ ہی ہوتا ہے۔ سبھی جانوروں میں مادہ کے لیے نر آپس میں لڑتے ہیں اور کچھ تو یہ لڑائی زندگی یا موت کا مسئلہ ہوتی ہے، اور فاختہ جاتے میں بھی مادے کے لیے یہ لڑائی ہوتی ہے، مگر شرافت اور معصومیت اس لڑائی میں بھی غالب ہوتی ہے کہ چونچ مارنا اور خون نکالنا جیسے منع ہوتا ہے اور اکثر صرف دھونس، دھمکی اور پروں کے پھڑپھڑانے مارنے کی حد تک ہی رہتی ہے۔ دوستو، فاختہ بنیادی طور پر ایک سستا اور عاشق مزاج پرندہ ہے۔ یہ بارش سے ڈرتی ہے کیونکہ بارش کے بھیگنے کے بعد ٹھیک سے اڑ نہیں پاتی۔ جب چاروں طرف خاموشی ہوتی ہے، سب گرمی سے بے حال پڑے ہوتے ہیں، اس وقت کسی درخت کی شاخ پر بیٹھی فاختہ کی دھیمی سروں میں گھوں گھوں کی آواز عجیب تاثر پیدا کرتی ہے۔ دوستو، جسے گرمی سے ستائے ہوئے کو ایک امید دلا رہی ہوتی ہے۔ سندھ میں فاختہ کی 3 اقسام پالی جاتی ہیں۔ مادہ فاختہ کی گردن پر لال رنگ کا نشان ہوتا ہے اور نر مادے سے بھاری ہوتا ہے، مگر شکاری حضرات کو ان کے نر مادہ ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کہنے کو تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آج کل جہاں ہر روز بہن بھائی کی اور ماں باپ بیٹوں کے ہاتھوں قتل ہونے کے واقعات عام ہیں، وہاں فاختہ کی نسل کشی کا ماتم کیا۔ ماضی کے دن یاد آتے ہیں جب چاولوں کی کٹائی
کا موسم آتا تھا تو ہزاروں کی تعداد میں فاختوں کے جھنڈ کھیتوں میں گرے اناج کے دانے چگنے آتی تھی، اور اب مشینوں کا کردار یہ بھی کھیتوں کے اناج میں پرندوں کا حصہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے۔ دوستو، دنوں کا کام گھنٹوں میں اور سب صفایا ہو جاتا ہے، اور فاختہ جیسے پرندے کا تو کیا ذکر کہ اناج میں سے کچھ غربا و مساکین کا جو حصہ نکالا جاتا تھا وہ اب ماضی کا ایک قصہ بن چکا ہے۔ دوستو، اور حالت پھر یہ ہے کہ بس من والا بھی روتا ہی نظر آتا ہے اور ہزار من والا بھی سر پٹکتا نظر آتا ہے۔ دوستو، فاختہ کا کیا گیا، وہ تو بس کسی اور دیش کو ہجرت کر گئی۔ شکاریوں کی روک تھام کے قانون کی بات کی جائے تو جانوروں کے حقوق کے لیے انگریزوں کے دور سے بنے ہوئے اب بوسیدہ وہ قانون ہو چکے ہیں۔ قانون میں ترمیم کر کے فاختہ کے شکار کے اوپر پابندی لگانے کا سوچا بھی نہیں گیا۔ دوستو، اس طرح سے فاختہ کی نسل کشی ہوتی گئی۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہاں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔